شہزادی ایک عظیم داستان گو تھے۔ ایمرسن نے کہا ہے، وہ تمام قوموں سے ہم کلام ہوئے ہیں اور ان کا کلام ہمیشہ نیا لگتا ہے۔ وہ گلستان کو دنیا کی الہامی کتابوں میں سے ایک کتاب سمجھتے تھے کیونکہ انہیں اس میں عالمگیر اخلاقی ضابطہ نظر آیا۔ گلستان کے لاطینی اور انگریزی ترجمے لوگوں نے بہت پسند کیے۔ یہ دلچسپ بات قابل غور ہے کہ انگریزی کے عالم فاضل سعدی کے ترجمہ شدہ حکایات کو اپنی مذہبی کتابوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ ایک لاطینی کتاب جو کہ اصل میں فارسی کتاب کا ترجمہ تھی کا انگریزی ترجمہ ثابت ہوئیں۔ ایڈون آرلر نے ہانہ داری کی زبان میں گلستان کے بارے میں نہایت بجا طور پر کہا ہے، یہ ایک علمی پلاؤ، ایک ادبی سالن، ایک ہمہ گیر ذہن انسان کا کباب ہے۔ قارئین یقیناً ان فکر انگیز حکایات سے لطف اندوز ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ غلام نے کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا اور اسے کسی شدید آفت کا تجربہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد کشتی کو طوفان نے آ لیا اور یہ ڈگمگانے لگی۔ مسافروں کے لیے یہ بات بہت بے آرامی کا باعث تھی۔ سبھی خاموش رہے سوائے غلام کے، جس نے ڈوبنے کے خوف سے چلانا اور کانپنا شروع کر دیا، اور دوسروں کے لیے بھی بے آرامی کا باعث بنا۔ دوسروں نے نرمی اور پیار سے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کسی کی بات نہ سنی۔ جب کافی دیر تک بے چینی برقرار رہی تو بادشاہ بھی ناخوش ہوا۔ اس کشتی میں اتفاق سے ایک دانا شخص تھا جس نے عرض کی، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اسے خاموش کروا دوں۔ یہ بات بڑی عنایت ہوگی، بادشاہ نے کہا۔ اس دانا شخص نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے تاکہ وہ زندگی کے حقیقی خطرے کا تجربہ کر سکے۔ دو آدمیوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا اور جب وہ ڈوبنے کے قریب تھا تو وہ اسے واپس کشتی میں کھینچ لائے، اور وہ دونوں ہاتھوں کی مدد سے کشتی کے پچھلے حصے کے ساتھ چمٹ گیا۔ پھر وہ بیٹھ گیا اور چپ ہو رہا۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ وہ دانا شخص کے کام میں چھپی حکمت کو نہ سمجھ سکا اور اس نے اس کی وجہ پوچھی۔ دانا شخص نے جواب دیا، ڈوبنے کے خطرے سے آگاہ ہونے سے پہلے اس آدمی کو کشتی کی سلامتی کا علم نہیں تھا۔ ایک انسان مصیبت سے حفاظت کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں محسوس کرتا جب تک وہ مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایران کے بادشاہ نوشیرواں، جو کہ اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور ہے، کے لیے جب ہرن بھونا جا رہا تھا تو نمک نہ ملا۔ ایک لڑکے کو نمک لانے کے لیے گاؤں بھیجا گیا۔ لڑکا یہ لے آیا اور بادشاہ کو پیش کیا، جس نے پوچھا کہ کیا اس نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے؟ نہیں، لڑکے نے کہا۔ نمک کی قیمت ادا کرو، بادشاہ نے کہا، ایسا نہ ہو کہ یہ بات رواج پا جائے اور گاؤں تباہ ہو جائے۔ جب پوچھا گیا اتنی چھوٹی چیز کے لینے سے کیا نقصان ہوگا تو بادشاہ سلامت نے فرمایا، دنیا میں ظلم کی بنیاد چھوٹی تھی، جس کسی نے بھی اسے بڑھایا یہاں تک کہ یہ موجودہ حجم تک پہنچ گئی تو وہ شخص قصوروار ہے۔ اگر بادشاہ رایا کے باغ سے ایک سیب کھا لے تو اس کے غلام سارا درخت گرا دیں گے۔ اگر بادشاہ 5 انڈے زبردستی لینے کی اجازت دے گا تو اس کی فوج کے لوگ ہزاروں پرندے سیخوں پر چڑھا دیں گے۔ کوئی ظالم تو دنیا میں نہیں رہتا، لیکن اس پر پڑی ہوئی پھٹکار ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ شدید بیمار پڑ گیا اور اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں جاتی رہیں۔ بیماری کا جتنا زیادہ علاج کیا گیا اتنا ہی یہ تکلیف دہ ہوتی گئی۔ آخرکار حکیم اس بات پر متفق ہوئے کہ بعض خاص خوبیوں کے حامل انسان کے جگر کی رطوبت کے بغیر اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے شخص کی تلاش کے لیے احکامات صادر ہو گئے۔ ایک کسان کا بیٹا ڈھونڈ لیا گیا جو حکماء کی بیان کردہ خصوصیات کا مالک تھا۔ بادشاہ نے لڑکے کے باپ اور ماں کو بلا بھیجا، جن کی رضامندی اس نے بھاری دولت دے کر حاصل کر لی۔ قاضی نے بادشاہ کی صحت کی خاطر انسان کا خون بہانے کا فتویٰ جاری کر دیا۔
لڑکے کو قربان گاہ میں لایا گیا اور جلاد کو حکم دیا گیا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دو۔ جب تمام تیاریاں ہو گئیں تو لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ تم اس حالت میں کیوں ہنستے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ایک بیٹا اپنے والدین سے محبت کی امید کرتا ہے، لڑکے نے کہا۔ اگر وہ ناکام رہیں تو ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ انصاف کے حصول کے لیے تمام معاملہ قاضی کے روبرو پیش کریں، لیکن موجودہ صورتحال میں والدین اس دنیا کی معمولی اشیاء کی خاطر میرا خون بہانے پر راضی ہو گئے ہیں۔ قاضی نے مجھے قتل کرنے کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ بادشاہ سلامت کا گمان ہے کہ وہ صرف میرے قتل سے ہی صحت پائے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں اور جائے پناہ نظر نہیں آتی۔ اگر مجھے انصاف صرف آپ سے ہی ملنا ہے تو آپ کے ظلم کے خلاف شکایت کس سے کروں؟ بادشاہ پریشان ہو گیا اور یہ بات سن کر وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکا اور کہا، ایک بے گناہ لڑکے کا خون بہانے کی بجائے میرے لیے مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس نے لڑکے کے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور بہت سی دولت پیش کی۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ بھی ایک ہفتے کے اندر صحت یاب ہو گیا۔